انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ تمہارا دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو۔ یہ وہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق بھی نہ دے۔ جس شخص نے ماں باپ کو پرورش کرتے دیکھا اور انہیں نہیں مانا، وہ اس خدا کو بھی نہیں مان سکتا جو نظر نہیں آتا۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ دین اسلام سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ وہ شخص یقیناً مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کسی انسان کے کمظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کے لیے مجبور ہو جائے۔ اپنے دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ ہم لوگ دوست چھوڑ دیتے ہیں، بحث نہیں چھوڑتے، اور ہم مباحثے جیتنے کی تمنا میں ساتھی ہار بیٹھتے ہیں۔ شہرت ایک مسلسل ابتلا ہے۔ جہاں انسانوں کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی مشہور ہونے لگتی ہیں۔ مفید چیزیں مقدار میں بڑھ جائیں تو غیر مفید ہو جاتی ہیں۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ لوگوں کو مرعوب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ اگر کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہوں تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیسے جانیں کہ یہ دل والا عمل ہے اور یہ دماغ والا عمل ہے؟ تو یہ تو آسان سی بات ہے۔ جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں کچھ دینا چاہیں تو یہ دل والا عمل ہوتا ہے۔ اہل دل ایثار کرتے ہیں جبکہ اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔
غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، شکوہ تو اپنی عقل کا کرو جو ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ چیزیں مانگنے سے نہیں ملتی۔ جس کی شکل انسان والی ہو، اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس اس کی مدد کرنا۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ تمہیں کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو، وہاں خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ رحمت کیا کرتی ہے؟ نتیجے سے بچاتی ہے، ورنہ اگر غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ بھی بچ نہیں سکتا، کوئی بندہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ اپنی عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ آپ خود کسی کی تابعداری نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی آپ کا تابعدار ہو، تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ ہم لوگ ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ اپنے محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ پاکستان بچانے کے لیے اتنا ہی اسلام کافی ہے جتنا قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس تھا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ ہماری پیریاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر ہم محتاج اور محروم کے کام نہ آئیں۔ شکر کرو گے نعمت محفوظ ہوگی، دسترخوان کشادہ کرو رزق میں اضافہ ہوگا، سجدہ کرو گے تقرب ملے گا، عزت دو گے عزت ملے گی، صدقہ دو بلا ٹل جائے گی، توبہ کرو گے تو گناہ کم ہو جائیں گے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے اور خواہش عمل پیدا کرتی ہے اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور نتیجہ تقدیر ہے۔ مخلص دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔